بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت اور کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اگر وہ مرد اپنوں سے دور پردیس میں بیٹھا ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ شادی شدہ مرد ہو۔ میری یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر لبنان جانا پڑا، تو جو کچھ وہاں کی عورتوں نے میرے ساتھ کیا جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے غسل کرنا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے رات جو کچھ مجھ سے کروایا تھا، اس کے بعد غسل کرنا مجھ پر ضروری ہو گیا تھا۔ میں شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کر کے رات کے ایک ایک لمحے کو سوچنے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں جتنا زیادہ میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا دماغ بند ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا، جس کو میں پاکستان چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے جو حرکت کی تھی میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے رات میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا تھا۔ شاور کے پانی کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میرا نام منور ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میری شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے لبنان کی ایک کمپنی سے فون آ گیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ اس نوکری کے لیے میں پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نوکری مجھے اس وقت ملے گی جب میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہا ہوں گا۔ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اس لیے جب مجھے یہ نوکری ملنے کی خبر ملی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن وہیں دوسری طرف میری بیوی بانو، جسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اسے پتہ چلا تو اس نے ایک الگ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس قدر روئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی، منور مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ، نہ ہی شادی سے پہلے آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی، یہ تو سراسر زیادتی ہے میرے ساتھ۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے 2 سال پہلے اس نوکری کے لیے کوشش شروع کی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس طرح شادی کے 10 دن بعد مجھے مل جائے گی۔ یہ سب تو تمہارے نصیب سے مجھے مل رہا ہے۔ دیکھو میں لبنان جاؤں گا تو ہم دونوں کے ہی نصیب بدلیں گے۔ بانو نے فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی، مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے جس کے لیے آپ سے دور رہنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں بانو کی باتوں میں آ کر انکار کرتا، ہمارے جھگڑے کی آواز پر میری ماں کمرے میں چلی آئی، اور جب اسے میری اس نوکری کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی، میرے ہاتھ چومنے لگی۔ منور ہرگز بھی انکار نہ کرنا، تمہاری یہ نوکری صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری بیوی، تمہاری بہنوں اور تمہارے آنے والے بچوں کے حق میں بھی بہت بہتر ثابت ہوگی۔ ابھی شادی کے لیے چھوٹی 3 بہنیں گھر بیٹھی ہیں، اور پھر سوچو کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو اس مہنگائی کے دور میں تم کیسے ان کے خرچے اٹھاؤ گے۔ بانو ابھی رخصت ہو کر آئی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ جب گھرداری کی ذمہ داری پڑتی ہے تب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اماں کے آگے بانو بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی برستی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ اماں کی باتوں سے اختلاف رکھتی ہے۔ ایک طرف ماں تھی جو چاہتی تھی کہ میں مستقبل کی خوشیوں کی تلاش میں پردیس چلا جاؤں، اور دوسری طرف بیوی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں گھر سے باہر نکل پڑا۔ ایسے ہی میں اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا تو وہ بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر کہنے لگا، یار ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں پتہ، کچھ سمجھ نہیں آتا، اچانک ہی میری نوکری چھوٹ گئی ہے، بتاؤ ایسے حالات میں میں کیا کروں؟ 2 بچوں کا ساتھ ہے، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، دل چاہتا ہے اپنی جان لے لوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی تھی۔ میں نے اسے تسلی تو دی، لیکن مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں رہ کر نوکری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جتنی بھی محنت کر لی جائے، مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ سے
خرچہ اٹھانا ناممکن ہو رہا تھا، اور بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اور بانو کے بہتر مستقبل کے لیے میں یہ قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے بانو کے رونے دھونے کو اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں بس پیکنگ کر رہا تھا۔ کمپنی نے میرا ویزا، ٹکٹ سب کچھ ہفتے بھر میں ہی بھیج دیا تھا۔ بانو کی ماں نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا کہ میرے لبنان جانے سے اس کے حق میں بھی بہتری آئے گی، لیکن وہ تو بس میرا ساتھ چاہتی تھی۔ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی بات کہتی، منور مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ جب میں اس کے آگے ہارنے لگتا تو اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ میرے لیے بھی اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جانا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن یہ ہم دونوں کے لیے ہی بہتر فیصلہ تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے بانو سے جدا ہو کر لبنان کے لیے فلائٹ لینی پڑی، لیکن میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ 2-4 دن میں وہ میرے بغیر رہنے کی عادی ہو جائے گی۔ جب اس کی ساری ضروریات اور خواہشات پوری ہوگی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے ہی کیا ہے۔ مجھے جس کمپنی نے بلایا تھا انہوں نے ہی رہنے کے لیے فلیٹ بھی دیا تھا، اس لیے رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو سب سے پہلے میں نے گھر پر ہی فون لگایا۔ بانو نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، وہ سخت ناراض تھی۔ اماں نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی فکر نہ کرو، کچھ دن کی بات ہے، میں اسے خود سمجھا لوں گی۔ اماں سے خیر خیریت ہوئی اور مجھے فون رکھنا پڑا۔ بانو کے اس رویے نے میرا دل دکھایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر ضدی ثابت ہوگی۔ بجائے ہماری مجبوریوں کو سمجھ کر میرا ساتھ دینے کے، وہ مزید میرے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی۔ پہلے دن تو میں نے آرام کیا اور دوسرے دن اس کمپنی پہنچ گیا جہاں مجھے ہائر کیا گیا تھا۔ میری میڈم ایک لبنانی عورت تھی جن کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا۔ ان کی انگلش اچھی تھی اور میری بھی انگلش اچھی تھی، تو ہم دونوں انگلش میں ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میری خیر خیریت بھی پوچھی اور مجھے اپنے ملک میں خوش آمدید بھی کہا۔ میڈم کے انداز کچھ عجیب سے تھے۔ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وہ سر سے پیر تک ایسے دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید میں ایک غیر ملکی تھا، اس لیے وہ اچھی طرح میرا جائزہ لے رہی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی، مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ خیر، نوکری کا پہلا دن کافی مصروف گزر گیا تھا۔ سارا دن میں میڈم کے ساتھ ساتھ تھا، وہ مجھے کام سمجھا رہی تھی۔ یہاں کا کام کرنے کا طریقہ پاکستان سے بہت مختلف تھا۔ یہاں ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا تھا، کوئی ورکر اپنے کام سے غفلت نہیں برت سکتا تھا۔ اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا تو میڈم نے مجھے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر ڈنر پر چلوں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، پہلے دن تو ہمارے ساتھ ڈنر بنتا ہے۔ وہ میری مالکن تھی، اس لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تھا۔ گھر کیا تھا، بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ یہاں کی ہر چیز پاکستان سے بہت ہی مختلف اور بہت خوبصورت تھی۔ میڈم نے ملازم کو کہہ کر کھانا کھانے کی تیاری شروع کروائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے اچھا ہے میرے کمرے میں چلو۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی کہ میں غیر عورت کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلا جاؤں۔ کم از کم میری تربیت ایسی نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان کی تہذیب ایسی تھی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں ڈرائنگ روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی میری میڈم اکیلی عورت تھی، گھر پر ایک ملازم اور میڈم کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اگر یہ پاکستان ہوتا تو میں اکیلی عورت کے گھر میں کبھی قدم رکھنے کے بارے میں بھی سوچ نہ ہی سکتا تھا۔ میڈم مجھے لباس تبدیل کرنے کا کہہ کر چلی گئی اور جب واپس لوٹی تو انہوں نے ایک بہت ہی فیشن والا سوٹ پہن رکھا تھا جو مجھے نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب تم میرے ملازم نہیں ہو، ہم کمپنی سے باہر ہیں، تم یہاں میرے مہمان ہو، سکون سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج سے پہلے میں نے کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اس قدر قریب نہیں بیٹھا تھا۔ میڈم مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگی اور بانو کے متعلق سوال پوچھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں میری بیوی میں اتنی کیا دلچسپی ہو گئی ہے۔
لیکن ان کے سارے سوال جواب ہی میری شادی شدہ زندگی سے جڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بے باکی سے میرے اور بانو کے ذاتی تعلق کے حوالے سے بھی سوال کر لیا تھا، اور یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید یہاں ایسی باتیں عام ہوں اور لوگ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرتے جھجک محسوس نہ کرتے ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہنے لگی کہ 2 سال سے تمہاری فائل میرے سامنے تھی، لیکن اس وقت تم کموارے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم شادی شدہ ہو گئے ہو تو اس وقت میں نے تمہیں نوکری کے لیے بلوایا، کیونکہ میں ایک شادی شدہ مرد کو ہی رکھنا چاہتی تھی۔ جب پہلی دفعہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تو تم مجھے بہت پسند آئے تھے، اور پھر جیسے ہی تمہاری شادی ہوئی میں نے تمہیں یہاں نوکری کے لیے بلا لیا۔ میں نے حیرت سے میڈم سے پوچھا، میرے شادی شدہ ہونے سے اس نوکری کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگی، پاکستانی مرد اگر شادی شدہ ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، کچھ ہی دنوں میں تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نے میڈم کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا بہت ہی زیادہ اچھا بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب رخصت کی اجازت لینے لگا تو میڈم کہنے لگی کہ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم یہیں رک جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا کہ کیسے وہ مجھ جیسے اجنبی کو اپنے گھر پر ٹھہرنے کی بات کر سکتی تھی، جبکہ وہ خود بھی یہاں اکیلی رہتی تھی۔ آج ہماری پہلی ہی تو ملاقات تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی اور اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ میری لبنانی میڈم کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی باتیں سبھی بہت پر اسرار سی لگتی تھیں، لیکن اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، اس بات کا اندازہ مجھے فی الحال بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے بانو سے بات بھی کرنی تھی۔ میں نے بانو کو فون لگایا، لیکن اس نے تو میرا فون ہی نہ اٹھایا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی بہن کو فون لگایا اور اسے کہا کہ اپنی بھابھی سے میری بات کراؤ۔ میرے لہجے پر میری بہن گھبرا گئی اور نہ جانے اس نے بانو سے ایسا کیا کہا کہ بانو مجھ سے بات کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے شکوہ کر بیٹھا، اس نے 2 دن سے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بانو خوب روئی، کہنے لگی، آپ یہاں مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا یہاں کون ہے؟ آپ کے جاتے ہی سارے گھر کے کام بھی میرے سر پر ڈال دیے گئے ہیں۔ شادی کے 10 دن بعد ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا نہیں رہا، آپ بھی نہیں۔ اس کے شکوے شکایتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے بس پیار سے اسے سمجھاتا رہا، اور بہت دیر سمجھانے تک اس کا اثر یہ نکلا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن فون رکھنے کے بعد مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے اندر بہت سے جذبات تھے، اور پھر شادی کے 10ویں دن ہی بیوی سے دور ہو جانا ایک امتحان ہی تو تھا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلا مہینہ کافی اچھا گزرا، میری تنخواہ بھی کافی اچھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے گھر پر جب اتنا سارا پیسہ بھجوایا تو میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ منور، نوکری چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہ مت سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بانو کی باتوں میں آ کر لوٹ آنا، 2 سال سے پہلے چھٹی لے کر بھی نہ آنا۔ میں ان 2 سالوں میں تیری ایک بہن کی شادی تو کروا ہی دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو میرے باہر آنے سے کم از کم میری بہنوں کی شادیاں تو نمٹ جائیں گی نا۔ البتہ بانو کی شکوے شکایتیں ابھی بھی برقرار تھے، لیکن میں اب ان پر کم ہی کام دھرتا تھا۔ جب بھی وہ شکوہ کرتی میں اپنی محبت سے اسے منا لیتا، اور پھر جیسے ہی میری نوکری کا دوسرا مہینہ شروع ہوا، ایک شام چھٹی کے وقت میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، تم کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے فلیٹ میں جا کر بند ہو جاتے ہو، جس ملک آئے ہو جہاں گھومنا پھرنا بھی چاہیے، تمہیں بھی تو پتہ چلے ہمارا ملک کیسا ہے۔ میڈم کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ ہی یہاں کی زبان آتی ہے، بس اسی لیے میں اپنے فلیٹ میں جا کر بند ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا شہر گھماتی ہوں، تم یہاں کے خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ ان کے بہت اصرار پر
میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واقعی یہ شہر بہت خوبصورت تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے مختلف مقامات دکھاتی رہی اور پھر ایک ایسی جگہ لے گئی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ڈانس بار تھا جہاں کھلے عام شراب بھی پی جا رہی تھی اور لڑکیوں کا رقص بھی ہو رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی جگہ آیا تھا، اس لیے میرا سانس رک رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرا ہاتھ پاؤں بھی کپ کپا رہے تھے۔ 5 منٹ بھی نہ لگے اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید یہاں رکا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میرے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے، یہ سب کچھ بہت مختلف ہے، میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، تم ان رنگینیوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں رقص کر رہی ہیں، اگر تم غور سے دیکھو تو نظر نہ ہٹا سکو گے۔ میڈم زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ڈانس فلور پر لے آئی اور میرے ساتھ رقص کرنے لگی۔ میں رقص کر رہا تھا، بس زبردستی جیسے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما دیتی میں گھوم جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح انہیں انکار کروں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اور پھر اتنی دیر میں میڈم نے ایک ڈرنک میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، تو وہ کہنے لگی شراب نہیں ہے، جوس ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے۔ ان کی باتوں میں آ کر میں نے وہ ڈرنک پی لی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر میں میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور ان لڑکیوں کے رقص میں محو ہو گیا تھا، اور جب صبح کے وقت مجھے ہوش آیا تو میں اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں اور ساری رات کیا کچھ ہوا ہے۔ میرا سر بھی بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، منہ ہاتھ دھویا اور پھر مجھے غسل بھی کرنا پڑا کیونکہ رات کے کسی بھی واقعے کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں شراب نہیں پیتا، پھر بھی انہوں نے مجھے جھوٹ بول کر شراب پلائی۔ ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں جانا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد جب میں خود کو سنبھال پایا تو تیار ہو کر دفتر پہنچ گیا۔ میڈم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی منور تم تو جوس پی کر بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے، اگر تمہیں صحیح شراب پلا دیتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ناراضگی سے انہیں دیکھا اور کہا آپ نے مجھے جوس نہیں شراب پلائی تھی۔ وہ کہنے لگی جو شراب میں نے تمہیں دی تھی اسے یہاں جوس ہی کہا جاتا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس میں بہک جاؤ گے۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور میڈم سے کہا کہ میں آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ میں تو بس اس لیے تمہیں لے کر گئی تھی تاکہ تم بالوں کی کمی کو محسوس نہ کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو۔ پردیسیوں کے لیے عورت کے بغیر یہاں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہیں ایک آفر دیتی ہوں اور 24 گھنٹے دیتی ہوں۔ 24 گھنٹوں میں میری آفر کو قبول کر لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، نہیں تو تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ کون سی آفر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہت زبردست آفر ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم 2 سال تک بغیر اپنی بیوی کے یہاں گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو اور ہم دونوں یہاں اچھی زندگی گزاریں گے۔ تم اپنی بیوی کو پیسے بھجواتے رہنا اور وہ بھی خوش رہے گی۔ میڈم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم، آپ جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، 10 دن کی دلہن کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اور پھر آپ سے شادی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اچھی طرح سوچ لو ورنہ تمہاری رات والی ساری ویڈیوز میرے پاس ہیں، کس طرح تم نشے میں بہہ کر ان عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے۔ میں ساری ویڈیوز تمہاری بیوی کو بھجوا دوں گی اور پھر تم اس کو جواب دیتے رہنا۔ تمہاری شادی شدہ زندگی بالکل ختم ہو جائے گی اور میں تمہیں جب یہاں سے نکال کر واپس تمہارے ملک بھیجوں گی تو تمہیں وہاں نوکری بھی نہیں ملے گی، تم ہر طرف سے نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میڈم
کھلم کھلا مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لبنانی عورتیں اس قدر چالاک ہوں گی، لیکن میڈم مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتی تھی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک مرد تھا اور انہیں تو کوئی بھی مل سکتا تھا۔ وہ تو خود بھی جوان تھی اور پیسے والی بھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے ہی شادی کی خواہش مند کیوں تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے ان کے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ یہاں ایک دو اور بھی پاکستانی مرد تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر ان میں سے ایک پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب پردیس میں اپنے دیس کا بندہ ملا تو میں اس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ بتا بیٹھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ مالکن ایسی ہی ہے، اسے پاکستانی شادی شدہ مردوں میں بہت دلچسپی ہے۔ آپ اس کے کوئی پہلے شوہر تھوڑی ہوں گے، اس سے پہلے بھی وہ یہاں بہت سے پاکستانی مردوں سے شادی کر چکی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسی عورت تھی جو پہلے بھی کئی شادیاں کر چکی تھی؟ پھر اس پاکستانی شخص نے مجھے شروع سے آخر تک ساری کہانی بتائی کہ دراصل مالکن نے پہلی شادی سچ میں محبت سے کی تھی اور وہ ایک پاکستانی شخص تھا۔ اس کے خاطر مالک نے کیا کچھ نہ کیا تھا، اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس شخص نے مالکن سے بہت ساری دولت سمیٹی اور پھر یہ کہہ کر واپس پاکستان روانہ ہو گیا کہ وہ وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ بات مالکن کے دل میں ایسی چبھی کہ انہوں نے اس آدمی کی حرکت کا بدلہ ہر پاکستانی شخص سے بدلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ مالکن بہت دیکھ سمجھ کر ایسے پاکستانی شادی شدہ نوجوان کو نوکری پر رکھتی ہیں جو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی نہ کوئی حرکت اپنے پاس محفوظ کر کے انہیں شادی کے لیے مجبور کرتی ہے اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چھوڑ دیتی ہے۔ آپ بھی بے فکر ہو کر اس سے شادی کر لیں، کچھ دنوں کی بات ہے وہ خود ہی آپ سے الگ ہو جائیں گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ نوکری سے بھی جائیں گے اور بیوی سے بھی، کیونکہ مالکن سارے ثبوت آپ کی بیوی کو پہنچا دے گی۔ جمشید کی بات سن کر میری مزید جان نکل گئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میرا اپنی میڈم سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بانو کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس رات بھی جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو پوری طرح نشے میں تھا، اور میڈم نے پتہ نہیں مجھے ایسا کیا کچھ کروایا تھا جس کی دھمکی وہ مجھے اب دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری سانس رکنے لگی تھی۔ یہ 24 گھنٹے میرے لیے زندگی اور موت جیسے ہو گئے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی مالکن کے پاس گیا تھا، ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے درخواست کی کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا، لیکن مالکن کی بات اپنی جگہ قائم تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی، ورنہ میں تمہاری نوکری ختم کر دوں گی اور تمہیں واپس بھیج دوں گی، لیکن ساتھ ہی تمہاری ذلت کا سامان بھی کروں گی۔ تم ساری زندگی اپنی بیوی کو صفائیاں پیش کرتے رہو گے، وہ تم پر یقین نہیں کرے گی۔ میڈم کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ میں ان کے کمرے سے نکل آیا تھا اور پھر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی میں نے خاموشی سے اپنا ٹکٹ بک کروایا، اپنا سامان سمیٹا اور واپس پاکستان کی فلائٹ لے لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر جاتا۔ بانو پہلے ہی میرے جانے سے خوش نہیں تھی۔ اگر اسے میری دوسری شادی کا علم ہوتا تو شاید پوری طرح ٹوٹ جاتی۔ میں گھر پہنچا تو میرے گھر والے مجھے دروازے پر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس طرح گھر آ گیا ہوں۔ اماں نے مجھ سے نہ جانے کتنے سوالات پوچھ لیے تھے، میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کمرے میں گیا تو بانو کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ وہ تو بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ جس کی خاطر میں پردیس گیا تھا وہی پوری طرح مٹی ہو رہی تھی۔ میرے اس طرح رونے پر وہ بیچاری گھبرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے لوٹ آیا۔ میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کس قدر مجبوری میں واپس لوٹا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے یہاں نوکری بھی مل گئی تھی۔
بہت اچھی نہ صحیح لیکن بری بھی نہیں تھی، ہمارے گھر کا گزارا ممکن تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے بانو کو ساری حقیقت بھی بتا دی کہ میں کیوں لوٹ کر واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بھی جان نکل گئی تھی کہ وہاں کی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ میری شکر گزار تھی کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم مردوں کے لیے پیسہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے بہت سے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ میری لبنانی میڈم بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ سے شادی کے خاطر انہوں نے نہ جانے اس رات مجھ سے کیا کروایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، شاید وہ میرے اندر کے جذبات جگا کر اپنی مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں تنہا ہوں اور مجھے شادی کرنی چاہیے، لیکن میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا اور لوٹ آیا تھا۔ میں اپنی سب ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے مردوں کا خیال رکھیں، ان کی پریشانیوں اور ذمہ داریوں کا احساس کریں، کیونکہ گھر میں رہنے والی چار دیواری کا تحفظ پانے والی عورت اس بات کو نہیں جانتی کہ ہم مرد یہ تحفظ اور خوشیاں دینے کے لیے گھر سے باہر کی دھوپ میں کس طرح اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرتے ہیں۔ زندگی اور خوشیوں پر ہمارا بھی حق ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کی خاطر اپنے سارے حقوق کو بھلا کر بس فرائض کو نبھانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ ہم جیسے مردوں کے حق میں ہر ماں بہن بیٹی کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک شیئر لازمی کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔